منبر رسول پر جلوہ فروز علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، جملہ حاضرین خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات مکرم، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج اس مختصر سے وقت میں ایک پیغام آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں۔ ایک بات اپنے ذہن میں آپ لوگ رکھیں، جو بھی پروگرام کراتا ہے، جلسہ کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑے انتظامات کرتا ہے، اگر اتنا خرچ کرنے کے بعد، اتنے انتظامات کے بعد اور اتنی دوڑ دھوپ کے بعد میں جلسہ کوئی کرائے اور جلسے کے بعد میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو پھر وہ جلسہ بیکار ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جلسے کا کچھ مقصد حاصل ہو۔ جلسہ سننے سے پہلے اگر کوئی برا تھا تو بعد میں نیک بن جائے، اور اگر جلسہ سننے سے پہلے اگر کوئی نیک تھا تو تقریر کے بعد میں اور زیادہ نیک بن جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور پھر جو عنوان ہے میرا، اس پر بھی میں آخر میں اس کی طرف آؤں گا۔ حضرات مکرم، آج ایک سوال بار بار ہم سے کیا جاتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آخر کیا بات ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟
آپ ہندوستان دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی کونا آپ پڑھ کر کے سن کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آخر مسلمانوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ سوال جو مجھ سے کرتا ہے میں اس کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، یہ سوال غلط ہے، یہ سوال درست نہیں ہے۔ یہ سوال غلط اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو جو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ کے اندر مجھے بتا دو کون سا ایسا دور ہے جس دور کے اندر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مکہ کی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین کا کام شروع ہوا، اس وقت سے لے کر کے آج تک کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں آج قرآن پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مکہ میں بھی قرآن پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں سماجک جگہوں پر نماز پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مکہ میں بھی نماز پہ پابندی لگائی گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑکیوں کو بہکا کر کے غیر لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مکہ کی سرزمین پر یہ کھیل بھی کھیلا جا چکا ہے۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں ٹوپی اور داڑھی کو بدنام کیا جا رہا ہے، مکہ میں یہ کام ہو چکا ہے۔ میں تھوڑا سا جائزہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے صحن کے اندر قرآن مقدس کی جب تلاوت کرتے تھے، کافروں نے پابندی لگائی، حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ایک سردار نے ضمانت لی، حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، چند دن تک اپنے مکان کے اندر والے حصے میں نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کے دل نے یہ گوارا نہ کیا بتوں کی عبادت تو کھلم کھلا کی جائے اور اللہ کا نام چھپ کر کے لیا جائے۔ آپ مکان کے صحن میں نکل کر کے آئے اور مکان کے صحن میں نکل کر کے جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، مکہ کے کافروں نے کہا آپ کو اس شرط پر اجازت دی گئی تھی کہ آپ اندر تلاوت کریں گے، اب یہاں پہ آپ کو تلاوت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ضمانت دے یا نہ دے، میرا پروردگار میری حفاظت کرنے والا کافی ہے۔ بتاؤ مکہ میں قرآن پہ پابندی لگائی گئی کہ نہیں لگائی گئی؟ حرم شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ کی پشت انور پر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی گئی۔ بتاؤ نماز کے اندر ستایا گیا کہ نہیں ستایا گیا؟ مکہ کی سرزمین پر داڑھی اور ٹوپی کو کتنا بدنام کیا گیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم حج میں جب تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا، جادوگر کہتا تھا، کائن کہتا تھا۔ بتاؤ بدنام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آج اگر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے تو کیا مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ناف کے نیچے نیزہ مار کر کے کیا شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اے ذنیرہ ہمارے بتوں کی بد دعا تمہیں لگ گئی ہے۔ حضرت ذنیرہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں سب صدمے تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے توحید کا اگر تانا دے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس عطا فرما دے۔ اللہ رب قدیر نے انہیں آنکھوں کی روشنی واپس عطا فرما دی تھی۔ میں کہتا ہوں پوری تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آج جس طرح ستایا جا رہا ہے، آج جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے کام پہلے ہو چکے ہیں۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان آخر آج نشانے پر کیوں ہے، میں کہتا ہوں یہ سوال غلط ہے۔ سوال صحیح کیا ہے وہ مجھ سے آپ سنیں۔ صحیح سوال یہ ہے مسلمانوں پہ کب بھی ظلم ہوا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، کل بھی ستایا گیا، آج بھی ستایا جا رہا ہے، لیکن کل ظلم ہوا مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، آج دب کر کے رہ گئے ہیں۔ کل مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمان ترقی کر گئے، آج ستایا جا رہا ہے تو مسلمان رفتہ رفتہ پسپا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کل ستایا گیا تو ہم کامیاب ہو گئے تھے، آج اگر ہمیں ستایا جا رہا ہے تو ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟
یہ سوال ہے. اسی سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میرا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. میرے رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. مفسرین فرماتے ہیں ایمان والے سے مراد ہے اللہ کے وعدوں پر اگر کسی کا پختہ یقین ہو اور اللہ پر اس کا پختہ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تو ہماری طاقت کیا ہے؟ پختہ ایمان ہونا. لیکن آج ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے. میں بتاؤں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک کالج کا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اگر تم نے داڑھی رکھ لی تو ہم تمہیں گھر کے اندر نہیں آنے دیں گے، میں کیا کروں؟ بتاؤ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک کالج کا بچہ میرے پاس آیا، آ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے ماں باپ نے کہا ہے جماعت کے بعد جلدی گھر پر آ جایا کرو اور کالج کی پڑھائی کیا کرو، اگر تم نماز کے بعد میں مسجد کے اندر وظیفہ پڑھو گے تو ہم نماز کے لیے مسجد میں جانے پہ پابندی لگا دیں گے. بتاؤ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. ہمارا بچہ اگر مسجد میں جا کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو ہم روکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میں بتاؤں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے یہ بیماری بتا دی تھی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے کے اندر دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد کے اندر کم ہو جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم کم نہیں ہوں گے لیکن کافروں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں کافروں کا خوف پیدا ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے دل کے اندر وہن پیدا کر دے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا موت سے نفرت، دنیا کی محبت. آج بتائیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ نہیں ہو گئی؟ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، کیوں؟ نیند کی محبت میں. یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے. ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے. آج ہم جو ہے وہ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ مکان خریدنا ہے، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے. آج ہم زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ مال اور دنیا ہی کی تو محبت ہے. آج ہم فیشن اور ناجائز کام کرتے ہیں دنیا کی محبت میں. ہماری عورتیں بے پردہ باہر آتی ہیں دنیا کی محبت میں. آج ہم ننگا ناچ دیکھتے ہیں دنیا کی محبت میں. آج ہم گانے سنتے ہیں دنیا کی محبت میں. میں کہتا ہوں پوری تاریخ ہماری اٹھا کر کے دیکھ لیں، دنیا کی محبت کے اندر ہم آج ہزاروں گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. آج معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بتا دو میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے مکان کے اندر برکت کا تعویذ دے دو. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے کہتا ہے میرے گھر کے اندر جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی. کیا بات ہے؟ بزرگ نے فرمایا کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں. کہا تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کہا پڑھتی ہے. کہا تمہارے گھر والے نماز پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا مکان کہاں ہے؟ کہا میرا مکان راستے کے کنارے پر ہے. کیا تمہارے مکان کے دروازے پر کوئی پردہ ہے؟ اس آدمی نے کہا میرے مکان کے دروازے پہ کوئی پردہ نہیں ہے. تو بزرگ نے فرمایا لگتا ہے تمہارے مکان کے پاس سے کوئی بے نمازی گزرا ہوگا، اس نے جھانک کر کے تمہارے مکان کے اندر دیکھ لیا ہوگا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تمہارے مکان سے رزق کی برکت کو ختم کر دیا ہے. اگر گھر میں ایک بندہ بے نمازی جھانک کر کے دیکھ لے اللہ مکان کی برکتیں ختم کر دیتا ہے. جو خود بھی بے نمازی ہو، جس کی اولاد بھی بے نمازی ہو، بتاؤ اس کے مکان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج دنیا کی محبت میں ہمارا حال کیا ہوا بتاؤ؟ لوگ کہتے ہیں سدھرنے کا کوئی راستہ بتاؤ. میں کہتا ہوں میری تقریر سے کوئی نہیں سدھرے گا.
کانفرنس سے کوئی نہیں سدھرے گا، جلسے سے کوئی نہیں سدھرے گا۔ اگر کوئی سدھرے گا تو اپنے دل کے اندر جھانک کر کے غور کرنے کی وجہ سے سدھرے گا۔ آپ دیکھیں حبشی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کروں کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرما لے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ایک بات بتائیں، جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرے مولا نے میرے گناہ کو دیکھا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم نے گناہ کیا اللہ نے تمہارے گناہ کو دیکھا ہے۔ اس حبشی نے سنا تو چیخ ماری اور انتقال کر گئے۔ آپ کو پتا ہے کیوں انتقال کر گئے؟ ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئی میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا، میں کل قیامت کے دن اللہ کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کے اندر یہ تصور کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا عابد و زاہد بندہ تھا، 20 سال تک نیک کام کیے، شیطان نے بہکا دیا، گناہ کرنے لگ گیا۔ 20 سال کے بعد میں ایک دن آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوا، آئینے میں اس نے اپنی تصویر کو دیکھا، اپنی داڑھی کے اندر اسے ایک سفید بال نظر آیا تو اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی۔ آج کل تو سفید بال بچوں کے بھی آ جاتے ہیں، اس زمانے میں سفید بال آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ بندہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ مرنے سے قریب ہو گیا ہے۔ جب سفید بال دیکھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اگر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو کیا مجھے تو قبول فرما لے گا؟ غیب سے آواز آئی جب تو نے نیک کام کیے ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کے قریب کیا، جب تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو آج بھی ہماری بارگاہ میں آئے گا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم تجھے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ بندہ اگر رب کی بارگاہ میں آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ بندہ آئے۔ حضرات مکرم دیکھو ایک سفید بال دیکھ کر کے بندے کی زندگی بدل سکتی ہے تو تقریر سن کر کے پھر انقلاب کیوں نہیں آنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں حضرات مکرم جو بھی بدلا ہے جو بھی سدھرا ہے تو اپنے دل کے اندر جھانک لے اور غور کرنے سے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت بیلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے بہت بڑے مجذوب ہیں، بغداد کے اندر بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ صلح ہو گئی؟ کہا صلح نہیں ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو راضی ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں راضی ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں آپ چلے جاؤ، رب فرماتا رات کا گنہگار آ جائے دن میں توبہ کر لے معاف کر دوں گا، دن کا گنہگار آ جائے توبہ کر لے رات میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں۔ حضرت بیلول دانا نے کہا رب راضی ہوتا ہے بندہ نہیں راضی ہوتا۔ اور پھر ایک دن دیکھا حضرت بیلول دانا قبرستان میں بیٹھ کر کے رو رہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ کہا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا اب بندہ مارنے کے لیے تیار ہے، اب اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے پھر ہم تو مان جائیں گے لیکن پھر اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرات مکرم آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا۔ معلوم ہے یہ 2 دن اور 2 راتیں کون سی ہیں؟ آج کی اس محفل کے اندر میں آپ سے یہ اپیل کروں گا ان 2 راتوں اور 2 دنوں کو یاد کر لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا۔ ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس دن کو کبھی مت بھولنا۔ آپ کو پتا ہے یہ دن کیسا سخت ہوگا، یہ دن کیسا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹوں نے کہا حضور آپ ساری زندگی کہتے تھے اگر مرنے والا کوئی بندہ مل جائے میں پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے، آپ ہی بتا دیں موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے، وہاں سے میں سانس لے رہا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا بیٹا یہ بڑا سخت وقت ہوا کرتا ہے۔ تو حضرات مکرم موت کے وقت میں بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 تلواریں اگر کسی بندے پر ایک ساتھ چلائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف روح نکلتے وقت میں بندے کو ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے وقت میں اگر فرشتے مرنے والے کو باندھ کر کے نہ رکھیں تو روح نکلتے وقت میں بندہ ایسے چھٹپٹائے گا جیسے مرغے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو مرغا چھٹپٹایا کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا، ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، میری روح قبض کرنے بھی آئیں گے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں اس دن کی تیاری کر لینا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے دوسرا دن کون سا ہے؟ فرماتے دوسرا دن وہ دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے وہ دن کیسا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی؟ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے دوست کا انتقال ہوا، میں نے موت کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی نا رب نے فرمایا بوڑھے بتا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا اے بوڑھے تو نے فلاں گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا بوڑھے تو نے فلاں گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ میرے سارے گناہ میرے رب نے گنائے، میں ہاں ہاں کہتا رہا، آخر میں رب نے ایک گناہ کا ذکر کیا، اے بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ مجھے شرم آ گئی، میں چپ ہو گیا۔ 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں مجھ کو کھڑا رکھا گیا، میرے چہرے کا گوشت گل کر کے زمین پہ گر گیا، اللہ کو مجھ پر رحم آیا، رب نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے کون سا گناہ تھا کہ 3 سال تک تم ہاں بھی نہیں کہہ پائے؟ کہ رب نے فرمایا اے بوڑھے تو نے ایک دن ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا تو مجھے ہاں نہیں کہہ پایا۔ میں اگر دنیا میں ایک بار کسی نے چھوٹا سا گناہ کیا ہو تو رب کی بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ سخت پیشی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا پورے مجمع میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دے پائے؟ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ساری زندگی کا حساب ایک ساتھ میں نہیں لیا جائے گا بلکہ ساری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، گھنٹوں کو منٹوں میں بانٹا جائے گا، منٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا، اور کہے گا اللہ اے بندے تو نے فلاں سانس لیا تو کیا کیا تھا، پھر دوسرا سانس لیا تو کیا کیا تھا، پھر تیسرا سانس لیا تو کیا کیا تھا؟ مجھے بتا پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے 5 منٹ کا حساب دے سکے؟ کیا رب کی بارگاہ میں جا کے یہی کہو گے اے اللہ میں نے فلاں سانس لیا تو میں فلم دیکھ رہا تھا، فلاں سانس لیا میں گانا سن رہا تھا، فلاں سانس لیا میں بد نظری کر رہا تھا، میں نے فلاں سانس لیا میں نماز چھوڑ رہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں کتنی سخت پیشی ہوگی بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کمرہ بند ہو، پردہ لٹکا ہو، بندہ اندر گناہ کرے، ہوا کا جھونکا آئے، پردہ ہٹ جائے، بندہ اندر ڈر جاتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، اور وہی بندہ ہزاروں گناہ کرتا ہے لیکن نہیں ڈرتا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لعب، بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے،
آپ غور کریں میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کیا دنیا کے اندر کھیل کود ہے؟ آپ کو معلوم ہے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود کیوں کہا؟ اگر تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جیسے کھیل کے میدان کے اندر کوئی کھیلتا ہے، کیمرے میں اس کا کھیل پورا کیچ ہو جاتا ہے اور بعد میں اعلان ہوتا ہے بندہ جیتا کہ ہارا، ایسے ہی ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے موت تک ہماری پوری زندگی کیمرے میں بند ہو گئی۔ قیامت کے دن وہ کیمرہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے بندے اپنا حساب کر لے، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بتاؤ کیا بندہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کا حساب دے پائے گا؟ آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا، بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا۔ رب نے فرمایا تھا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ اور کیسے شکار کیا؟ گڑھا کھود دیا، مچھلیاں گڑھے میں آ گئی، اتوار کے دن جا کر کے پکڑ لیا اور کہنے لگے ہم نے اتوار کو پکڑا ہے، سنیچر کو نہیں پکڑا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، اگر رب تعالیٰ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دے اور کوئی سنیچر کو مچھلی کا شکار بہانہ بنا کے کر لے، اللہ اسے بندر بنا دیتا ہے۔ کیا ہمارے گناہ ایسے نہیں ہم بندر بنا دیے جائیں؟ کیا ہماری بدکاریاں ایسی نہیں کہ ہم کو بندر بنا دیا جائے؟ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہماری بچیوں کو آپ دیکھیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے اور حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس میں دینی ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے۔ اگر دینی تعلیم ہم نے اپنی بچیوں کو دی ہوتی تو ہماری بچیوں کو معلوم ہوتا کہ اس کا وبال کتنا سخت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک حدیث پاک ہے، اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جس کو میں نے حرام کیا ہے اس کو مت دیکھنا، ورنہ جب تو قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ اللہ، آج ہماری بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو طلحہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے شادی کی دعوت دی۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم مالدار ہو، تمہارے ساتھ میں نکاح کو ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، ایک مسلمان عورت کسی کافر کے ساتھ میں ہرگز نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ام سلیم نے بتا دیا دنیا کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف کام کرنا کبھی بندہ گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کے اندر۔ میں نے ابھی پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک بچی کے لیے رشتے کی بات چل رہی تھی، ایک بچی کے لیے شادی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ لڑکا دیکھنے کے لیے آیا، کمرے میں آ کر کے بیٹھ گیا، لڑکی آئی نقاب پہن کر کے کمرے میں داخل ہوئی، تھوڑی دیر کھڑی رہی اور نکل کر کے باہر چلی گئی۔ جو لڑکا دیکھنے آیا تھا وہ لڑکی کے باپ سے کہنے لگا تمہاری لڑکی کو میں دیکھنے آیا ہوں لیکن اس نے اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹایا ہی نہیں، میں آپ کی بچی کو کیسے دیکھوں؟ تو باپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اس لڑکی کے باپ نے کہا میری بیٹی نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا لڑکا مجھے دیکھنے آئے گا، میں آؤں گی، اگر لڑکا مجھے پسند آئے گا تو میں نقاب اتاروں گی اور اگر لڑکا مجھے پسند نہیں آیا تو میں بغیر نقاب اتارے ہوئے واپس چلی جاؤں گی۔ یعنی جس لڑکے کے ساتھ میں مجھے شادی نہیں کرنا ہے اس لڑکے کو میں اپنا چہرہ دکھانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں فرار ہو رہی ہے؟ آج دینی ایجوکیشن ہم نے اپنی بچیوں کو دیا ہوتا نا تو انہیں پتا ہوتا کہ جو ایسی حرکتیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ میں، لوگ مجھ سے آ کر کے کہتے ہیں ہماری ماں بہنوں کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ پھنسا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، زنا ایک ایسا عمل ہے جب بندہ
بندہ کرتا ہے تو اس کے گھر کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے جوانوں کی جوانی محفوظ ہوتی تو ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوتی۔ ایک شریف گھرانہ ہے، شریف گھرانے کے اندر ایک مرتبہ بھوک مری کے حالات پیدا ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دن ہو گئے، لڑکی نے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالا، بازار میں گئی، سڑکوں پہ گھومتی رہی، دن بھر تلاش کرتی رہی، شام کو واپس گھر پہ آئی۔ باپ نے پوچھا میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ابا جان گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو میں نے سوچا بازار میں جاتی ہوں، اپنی عزت کو بیچ کر کے کچھ پیسہ لاتی ہوں تاکہ تمہاری بھوک کا میں انتظام کر سکوں۔ لیکن ابا جان لوگ کہتے زمانہ بڑا خراب ہے، میں دن بھر بھٹکتی رہی، کسی نوجوان نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ باپ نے کہا بیٹی اگر تم اسی طرح مہینے بھر تک گھومتی رہتی کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے کسی غیر محرم کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا۔ جب ہماری نظریں پاک ہوں گی تو ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ جب ہماری نظریں آوارہ ہو جائیں گی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ ارے بیت المقدس جنہوں نے فتح کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، کئی سو سال تک مسلمانوں کے پاس میں رہا، پھر 5ویں صدی کے اخیر میں ان عیسائیوں نے قبضہ کیا اور 91 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں آنے والے وقت کے اندر اسلام کو اگر نقصان پہنچے گا تو مسلمانوں سے پہنچے گا، کسی علاقے میں اگر مسلمان ہوں گے تو مسجدیں کم ہوں گی، عیاشی کے اڈے زیادہ ہوں گے، ہمارے نوجوان گناہ میں پڑ جائیں گے، ہماری مائیں بہنیں بال کھول کر کے گھوما کریں گی۔ بتاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ابھی چند دن پہلے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، انگلینڈ کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر یہودی ہے، وہ پڑھا رہا ہے، اس نے لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا پورن انڈسٹری کا مطلب ہوتا ہے سیکس کی باتیں، گندی فلمیں، گندے گانے، گندے ایپس اور جو ہے وہ جنسی اور بری باتوں بے حیائی کے اوپر ویب سائٹیں بنانا، اسے کہتے پورن انڈسٹری۔ اس یہودی پروفیسر نے انگلینڈ کے ایک لیکچر کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا یہ جو ننگا پن اور یہ پورن انڈسٹری جو آج ہے یہ ہم نے لانچ کی ہے تاکہ مسلمان قوم کو ہم تباہ و برباد کر سکیں۔ بتاؤ ہمارا نوجوان ان کے جال میں پھنسا ہے کہ نہیں پھنسا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں ان کے جال میں پھنسی ہے کہ نہیں پھنسی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا مجھے 1,00,000 عیسائیوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا، مجھے 1,00,000 عیسائیوں کی تلواروں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے ان 1,000 مسلمانوں سے جو شراب کے پیالے کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کر کے ہمارے یہاں کا نوجوان بھی شراب کے اندر مبتلا ہے اور شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات مکرم کیا ہمیں اس کا وبال معلوم نہیں ہے؟ جہنم کے جہنمیوں کی جو پیپ ہوگی قیامت کے دن شرابی کو وہ پلائی جائے گی۔ بتاؤ کیا اتنا جگر ہے کسی کا پینے کا؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا جب انتقال ہوا انہوں نے خواب میں دیکھا فرشتے پکڑ کر کے جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے شاگرد سے پوچھا تو بڑا نیک تھا، تو کیسے جہنم میں جا رہا ہے؟ کہا میں تھا تو نیک لیکن مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا سال کے اندر شراب کا 1 پیالہ پی لیا کرو، تمہاری بیماری ختم تو نہیں ہوگی لیکن دبی رہے گی۔ میں سال کے اندر شراب کا 1 پیالہ پیا کرتا تھا، اسی کے نتیجے کے اندر آج مجھے جہنم کے اندر لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم جو سال میں 1 پیالہ بیماری کی وجہ سے پی لے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور جو روزانہ اس گندگی کو اپنے منہ سے لگاتا ہے بتاؤ وہ کس منہ سے رب کی بارگاہ میں منہ لے کر کے جائے گا؟ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس تو ہمارے نوجوانوں کا ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے جوانی کتنی قیمتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت سے ہٹنے نہیں دے گا۔ ایک سوال ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ کھپایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا؟
بتاؤ ہماری جوانی، قیامت کے دن ہماری جوانی کے بارے میں الگ سے رب کی بارگاہ کے اندر سوال ہوگا، ہم سوال کا جواب دے پائیں گے؟ اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں، یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کر کے ہم نے بچوں کو سنبھال لیا نا، دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کو نہیں بگاڑ پائے گی۔ آج ہمارا بچپن بگڑ رہا ہے تو جوانی بگڑ رہی ہے، اور جب جوانی بگڑتی ہے تو بڑھاپا بھی بگڑتا ہے۔ میں بتاؤں، بچپن کے اندر بچوں کو سنبھال لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! آپ یاد کریں، یہ خلافت عثمانیہ کی بات بتاتا ہوں۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مصری طلبہ کا ایک گروپ تھا، وہ جرمن کے دورے پہ گیا، اور صبح کا وقت ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا، برف توڑنے لگا، برف توڑ کر کے پانی بنانے لگا، اور پانی بنا کے وضو بنانے لگا۔ ایک اخباری رپورٹر نے دیکھ لیا، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں برف توڑ کے پانی بنا رہا ہوں، وضو بناؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ کہا اتنی ٹھنڈی میں؟ کہا ہاں۔ دوسرے دن جرمن کے اخبار میں اس نے یہ خبر چھاپی تھی، جس قوم کے بچوں کو ٹھنڈی کے موسم میں برف پگھلا کر پانی بنا کر وضو بنا کر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں ہرا سکتی ہے۔ بتاؤ اس بچے نے نماز کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے گھر میں ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو بچپن سنبھالو گے۔ اور آج مجھے بات کرنی ہے عشق رسول کی۔ میں کہتا ہوں یہ عاشق رسول بعد میں بننا مشکل ہے، بچپن میں بناؤ اپنے بچوں کو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آئی، بچپن میں نبی کا پیار کیسے سکھایا جائے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا چچا اس کو انگلی پکڑ کر کے لے کر کے جاتا تھا میرے آقا علیہ السلام کی محفل میں۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر۔ جب ہم بچوں کو لائیں گے نا دینی کاموں کے اندر، بچہ جب دیکھے گا تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، روزانہ اپنے چچا کے ساتھ میں مسجد نبوی میں جاتا، میرے آقا کی باتیں سنتا، میرے آقا کی باتیں ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے صحابہ ستاروں جیسے، ستاروں کی محفل میں بیٹھ کر کے وہ بچہ روزانہ سنتا۔ ایک دن چچا نہیں آیا، بھتیجا جو چھوٹا سا تھا اکیلا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا اور ذکر سنا۔ پھر اپنے چچا کے پاس گیا، چچا کو جا کر کے کہنے لگا، چچا آج اللہ کے رسول نے قیامت کا ذکر کیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو چچا کے دل میں نفاق تھا، اس نے معاذ اللہ کہا کہ محمد اگر سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے توہین کی نا میرے آقا کی، تو بچپن میں جب بچے کو پیار پلایا جائے نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ یہ نہیں بولا میرا چچا ہے، میرا باپ ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس چچا بھتیجے نے کیا کہا تھا، بچے نے کیا کہا تھا؟ اے چچا تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آج کے بعد میں تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں بچہ گیا، کہا یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، اس کی بات آپ کیسے مانیں گے؟ جب بچے نے دیکھا کہ کوئی نہیں سن رہا تو بھی بچے نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے مولا اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا کر دے۔ حضرت جبریل امین آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی اور رب نے فرما دیا کہ قد قالوا کلمۃ الکفر بعد ایمانہم، اس کے چچا نے جو ہے وہ کلمہ کفر ایمان لانے کے بعد میں بک دیا ہے۔ جب اللہ نے تصدیق نازل کی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بھتیجے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہا کہ اے نعیم تمہارے کان نے بالکل، اے عمیر تمہارے کان نے بالکل صحیح سنا ہے اور تمہارا چچا جھوٹا ہے۔ پھر جلاس بن سوید کو بلایا گیا جو چچا تھا، اس نے توبہ کی اور وہ سچے مسلمان بن گئے۔ تو بتاؤ ایک بچہ عشق رسول کیسے سیکھتا ہے؟ جب دینی محفلوں میں آتا ہے، جب پیاری باتوں کو سنتا ہے۔ ایک مرتبہ اسکول کے اندر پہلا دن تھا اسکول کا، پہلے دن کے اندر کتابیں نہیں نکلی تھی۔ استاد نے کہا آج کتابیں نہیں ہے، آج میں تم سے کچھ دینی باتیں پوچھتا ہوں، بتاؤ نبی کا نام کس کو معلوم ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہو گیا مجھے معلوم ہے، کہا بتاؤ۔ اب بچہ نہیں بتا رہا ہے، کہا بتاؤ، بچہ نہیں بتا رہا، کہا بتاؤ، بچہ نہیں بتا رہا ہے۔ آخر استاد کو غصہ آیا، استاد ماننے کے لیے آگے بڑھا، جب آگے بڑھا نا استاد ماننے کے لیے انٹرویل ہو گیا اور بعد میں استاد نے کہا واپس آؤ گے تب میں تم کو سزا دوں گا۔ انٹرویل کے بعد میں جب وہ بچہ آیا استاد نے کہا جلدی سے نبی کا نام بتاؤ نہیں تو تمہیں سزا دوں گا۔ اس نے کہا میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب استاد نے سنا نا تو کہا پہلے تم نہیں بتا رہے تھے، ضد کر رہے تھے، اب بتا دیا، بات کیا ہے؟ کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں،
جب میں چھوٹا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا میرے بیٹے کبھی بھی نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ انٹرویل سے پہلے جب آپ نے پوچھا تھا میں بے وضو تھا، مارتے مارتے آپ اگر میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں گوارا کر لیتا، لیکن نبی کا نام بغیر وضو لینا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ نبی کا پیار کب پیدا ہوگا؟ جب بچپن میں ہم اپنے بچوں کو نبی کا پیار سکھائیں گے۔ حضرات مکرم، میں نے ذکر تو چھیڑا تھا کہ کچھ اصلاح کے بارے میں کچھ بولوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ گیا، مجھے محبت رسول پر بھی کچھ باتیں کرنی ہے۔ حضرات مکرم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر نوجوان جو غیروں کا ٹارگٹ بن رہے ہیں، انہی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، آج ہمارے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ ایک بہت بڑا ڈیپ ایشو اور عنوان ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، اسلام کی آمد کے بعد میں جب یہود و نصارہ دب گئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی طاقت ہے کیا؟ انہوں نے بہت غور کیا، کبھی بولے مسلمان غریب رہتا تب بھی بڑا مضبوط رہتا ہے، کا حکومت کا مدینے کے نام سے چھوٹی بھی حکومت تھی تب بھی مسلمان بڑا مضبوط تھا، کا تعداد کا بدر میں 313 تھے پھر بھی کامیاب تھا۔ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا تو ان کی نظر کے اندر وہ بات آئی کہ مکہ کے کافر بھی مسلمانوں کی طاقت کا راز پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو عروہ ابن مسعود مکہ کے کافروں کی طرف سے مقام حدیبیہ میں آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا دیکھا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھلا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، آپ نے کلی فرمائی، صحابہ نے وہ پانی بھی ہاتھوں میں لے لیا، میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ دھلا، صحابہ نے وہ بھی ہاتھوں میں لے لیا، پانی گر رہا ہے، صحابہ ہاتھوں میں لے رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، آنکھوں پہ لگا رہے ہیں۔ عروہ ابن مسعود جب حدیبیہ سے پلٹ کر کے مکہ کے اندر گئے تو جانے کے بعد میں کہا لوگوں میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جیسے دیوانے میں نے محمد کے دیکھے ہیں ایسے دیوانے میں نے کسی کے نہیں دیکھے ہیں۔ تم طاقت سے لڑ سکتے ہو، فوج سے لڑ سکتے ہو، لیکن دیوانوں سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والا پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ قوم یہ کب گوارا کرے گی کہ نبی کے جسم سے خون کا قطرہ گر جائے؟ ایسا موقع آئے گا، اس سے پہلے وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو طاقت عطا فرمائی تھی اس طاقت کا نام تھا عشق رسول۔ ہندوستان کی سرزمین پر 1857 سے پہلے جب انگریز آیا اس نے ہندوستان کے اوپر مکمل قبضہ کرنا چاہا تو انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے عشق رسول۔ عشق رسول ختم کر دو مسلمان ختم ہو جائے گا، تو عشق رسول ختم کرنے کے لیے کچھ مولویوں کو خریدا گیا، کچھ نام کے ملاؤں کو خریدا گیا اور ان کے دل سے عشق رسول نکالنے کے لیے گستاخی والی کتابیں لکھوائی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیسا کیسا کھیل کھیلا گیا۔ لوگ نام کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کیا ہے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بمبئی میں آئے، بمبئی کے اندر مینارہ مسجد ہے، مینارہ مسجد کے بیسمنٹ پر ایک نیچے مزار بنا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 14 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو وہاں پہ جو عالم لیٹے ہوئے ہیں مولانا اشرف گلشن آبادی، وہ کہتے ہیں ایک بار کلکتہ کا ایک مولوی میرے پاس آیا اور آ کر کے مجھ سے کہنے لگا دین کا کام کرو گے؟ میں نے کہا کروں گا۔ کہا ہر مہینہ 50 روپے ملے گا، آج کے حساب سے 1000 روپے ہو جائیں گے، وہ چاندی کا سکہ چلتا تھا۔ کہا مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا قرآن و حدیث پڑھ کر کے سنانا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن وہی مولوی آیا، ایک لسٹ مجھ کو دکھائی، اس میں بہت سارے نام تھے، مجھے بتایا گیا سارے لوگ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ پادری ہے۔ کہا یہ پادری ہو کر ہم کو پیسہ دے کے ہم سے کام کروا رہا ہے؟ کہا ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو مولانا اشرف گلشن آبادی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اپنے دین کا سودا نہیں کرنا کہ میں قرآن و حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو اللہ کے رسول سے دور کروں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اتنا گیم کھیل کر کے میرے آقا علیہ السلام کے عشق رسول کو دلوں سے نکالنے کے لیے کوشش کی گئی۔ حضرات مکرم،
آج آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جو حق جماعت ہے اس دنیا کے اندر اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضرات مکرم اس پر میں تھوڑا سا چند منٹ بتا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ان میں سے جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا تب 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جو جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا من الناجیہ، جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے، نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے اجالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ بد مذہب ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ گمراہ بد مذہب ہوں گے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گمراہ فرقوں کا ذکر کیا تو فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ان کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا تو فرمایا میرے آقا نے مجھ سے اور میرے بھائی حسن سے کہا تھا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، قرۃ عینی اہل سنہ، اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ حضرت غوث پاک نے بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ سرکار امام حسین نے کربلا میں بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ تو جب اہل سنت حق ہے تبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو جنت میں جانے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا، یہ ٹائٹل لوگوں نے آج کل چرانا شروع کر دیا ہے، جو اہل سنت نہیں ہے وہ بھی اپنے نام کے آگے یہ ٹائٹل لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی زہر کی بوتل پہ اگر کوئی شربت کا ٹائٹل لگا دے تو ہمیں چک کر کے دیکھنا پڑے گا۔ تو آج کل گمراہ فرقے اپنے نام کے آگے اہل سنت و جماعت لگا رہے ہیں۔ اب ہم پتہ کیسے لگائیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ تو پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب ٹائٹل سے پتہ نہ چلے، جب نام سے پتہ نہ چلے تو دوسرا طریقہ ہے ہم کسوٹی پہ رگڑ کر کے دیکھیں۔ آپ جب بازار میں جاتے ہو سونا لے کر کے، سونار رگڑ کے دیکھتا ہے کہتا تمہارا سونا اصلی ہے، دوسرا رگڑ کے دیکھتا ہے کہتا تمہارا سونا کھرا نہیں ہے بلکہ نقلی ہے۔ تو آخر ہم پتہ کیسے لگائیں، کہاں پہ رگڑ کر کے دیکھیں؟ آؤ میں رگڑ کے دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا جنتی کون؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر۔ یہ ما انا علیہ و اصحابی جو ہے اسی پہ رگڑ کے دیکھنا ہے، پتہ چل جائے گا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ وقت مختصر میں کچھ چیزیں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے آقا کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ آؤ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم نے صحابہ کا عقیدہ دیکھا تو صحابہ بھی کہتے میرے آقا آخری نبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ختمہ بین نبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، اس پر کون صحیح ہو رہا ہے؟ جو کہہ رہا میرے آقا آخری نبی ہے، اور جو کہہ رہا آخری نبی نہیں ہے وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت ہم ہیں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
غیب جانتے ہیں. وہابیہ کا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے بھی خبر نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے ہم رگڑ کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. بدر کا میدان ہے, میرے آقا نے ایک دن پہلے نشان لگا کے بتایا ہذا مصرع فلاں, ہذا مصرع فلاں, یہاں پہ فلاں کافر مرے گا, یہاں پہ فلاں کافر مرے گا. دوسرا دن آیا, جنگ ختم ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کر کے دیکھا میرے آقا نے جہاں پہ نشان لگایا تھا وہ کافر اس جگہ سے نہ 1 انچ آگے تھا نہ 1 انچ پیچھے تھا, اسی جگہ مرا ہوا پایا گیا. گویا کہ صحابہ نے بتا دیا میرے آقا غیب جانتے ہیں. جب خیبر کے اندر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دوں گا, اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا. حضرت علی کو جھنڈا دیا, حضرت علی گئے اور خیبر کو فتح کر دیا اور بتا دیا میرے آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروز. ہمارا عقیدہ اہل سنت کے مطابق, ہم ہیں اہل سنت, اور ما انا علیہ وصحابی کے خلاف ان کا عقیدہ وہ جنتیوں سے خارج ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے. ارے بمپلیٹ بانٹتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, وسیلہ بنانا جائز نہیں. اب ہمارا عقیدہ ہے وسیلہ بنانا جائز ہے. اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. ایک صحابی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ نابینا ہوں دعا فرما دے. میرے آقا نے فرمایا وضو بنا کر کے آؤ, 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو, اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, میری حاجت کو پوری فرما دے. صحابہ کا بیان ہے وہ گئے, وضو بنایا, نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے جب میرے آقا کے وسیلے سے دعا کی گئے تو نابینا تھے, واپس آئے تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی تھی. تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے وسیلہ بنانا جائز. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وسیلہ بنانا جائز. تو ہم لوگ ما انا علیہ وصحابی کے مطابق ہیں اور وہ اس کے خلاف ہے. تو اہل سنت کون ہوئے, ہم ہوئے. اسی طرح ان کا عقیدہ ماد اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نبی زندہ ہے. میرے آقا خود فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کون پڑھتا ہے, جو زندہ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے. اور میرے آقا سے جب کہا گیا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا ہم آپ پر درود پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا. اللہ کا نبی زندہ ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا زندہ ہے, صحابہ کا یہ عقیدہ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ. تو پتہ چلا اہل سنت ہم ہیں, جنتی ہم ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, نبی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. آج نبی پہ درود و سلام کون پڑھتا ہے, ہمارا بچہ پیدا ہو تو میلاد, ہمارے گھر پہ کسی کا انتقال ہو جائے تو سلام, دعوت ہو تو سلام, جلسہ ہو تو سلام. گویا کہ ہم نے بتا دیا نبی پہ درود و سلام جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں سنی, وہ صحابہ کے طریقے پر, اور جو سلام سے روکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنی جگہ میں نے دیکھا ہے سلام پڑھنے پر باقاعدہ جھگڑا اور لڑائی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ رہا تھا ایک مؤذن مدینہ منورہ کے مینارے پر, وہابیوں نے اسے مینارے سے گرا کر کے شہید کر دیا اسے. بتاؤ سلام پڑھنے والے کون. اچھا سلام پہ ایک بات میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب میں غار حرا میں جایا کرتا تھا پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا, اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں. نہیں سمجھے آپ لوگ, اگر پتھر نبی کو سلام کرے نبی کہتے میں پہچانتا ہوں, اور ہم لوگ سلام پڑھے تو میرے آقا قیامت میں کہیں گے اس کو میں پہچانتا ہوں, یہ مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا. تو ہم تو بار بار پڑھتے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. پتھر سلام پڑھے میرے آقا اس کو پہچان جائیں, بھولتے نہیں, تو پھر ہم سلام پڑھے آقا ہمیں کیسے بھول جائیں گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اسی طرح صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے, ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے, ہمارے نبی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہابیہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. اب آپ بتائیں صحابہ کا عقیدہ میں آپ کو بتا
بتاؤں, جنگ چل رہی ہے موتا کے مقام پر, میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں ہے, منبر پر بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر شہید ہو گئے, اور خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. جب جنگ ختم ہوئی صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں کیا کیا ہوا؟ بتاؤ, کئی مہینوں کا راستہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کیا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. میرے آقا نے کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ نے بتایا ویسا ہی ہوا ہے. تو صحابہ کا عقیدہ نبی حاضر و ناظر ہے, اور وہابیہ کا عقیدہ حاضر و ناظر نہیں. تو ما انا علیہ صحابی پہ کون ہے؟ ہم ہے, وہ نہیں ہے. تو پتا چلا اہل سنت ہم ہے, جنتی ہم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے. صحابہ کرام میلاد منایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے مکان میں میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے. ارے میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی عظمتوں کا بیان. میلاد ہو رہا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے. پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول آپ کی عظمتوں کا بیان کر رہے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حلت لکم شفاعتی, میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے. تو جو میلاد منائے میرے آقا فرمائے تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں میلاد کا پروگرام چل رہا ہے. میرے آقا نے ایک صحابی کو لیا, مکان میں پہنچ گئے, پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا میلاد بیان کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو پتا چلا جو میلاد مناتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے, اور میلاد منانے والا صحابی کے طریقے پر ہوا کرتا ہے. تو ہم لوگ میلاد منانے والے ما انا علیہ واصحابی پہ ہیں, اور وہ میلاد سے منع کرنے والے اس کے خلاف ہیں. سنی کون ہوئے؟ اہل سنت ہم ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا نور ہے. وہابی کہتے ہیں نور نہیں ہے. صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھ لے. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھ سے نور نکلا, حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے گھر میں نور آیا, حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے گھر میں نور آیا. اسی طرح حضرت حسان کہتے میں نے نور دیکھا, صحابہ کہتے ہم نے نور کا نظارہ کیا. آپ پڑھ کر کے دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نور ہوں, اور میرا رب فرماتا قد جاءکم من اللہ نور, میری طرف سے تمہارے پاس میں نور آیا ہے. تو صحابہ کہہ رہے نور ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نور ہوں, میرا رب فرما رہا میرا محبوب نور ہے. اور یہ کہتے نور نہیں, ہم کہتے میرے آقا کا نور ہونا تو بہت بڑی بات ہے. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا علیہ السلام کا تو پورا گھرانہ نور ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں, آج ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں نا, صحابہ کا بھی وہی سب عقیدہ تھا. مجھے یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات یاد آئی, محبت رسول, اس کو کہتے ہیں محبت رسول. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال میں ابھی غالباً 3 دن آخری دن ہے, وصال فرمانے کا آخری دن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرے میں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے, فجر کا وقت ہے. اس زمانے کے اندر لائٹیں نہیں تھی, مسجد میں اندھیرا اندھیرا رہتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو پوری مسجد نبوی جگمگانے لگی. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ دیکھنے لگے, جو آگے والے تھے مڑ مڑ کر کے دیکھنے لگے, اور جو پیچھے والے تھے نظریں گھما گھما کے دیکھنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آنے لگے. میرے آقا نے فرمایا اپنی جگہ رہو, اپنی جگہ رہو, اور پھر پردے کا, حجرے کا پردہ گرا دیا. بتاؤ مسجد نبوی کے اندر نور کہاں سے آیا؟ میرے آقا کے چہرے ہی کا تو نور تھا, تبھی تو مسجد نبوی جگمگا اٹھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر نور نہ ہوتے تو آپ کے چہرہ پاک سے مسجد نبوی کے اندر اجالا نہ ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ بندہ دل میں عشق رسول رکھتا ہے تو نماز میں بھی میرے آقا کو دیکھا کرتا ہے. مجھے ایک راوی یاد آئے, حضرت عبداللہ بن ذوالبدادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا. جب مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا نا, تو پھر ان کے باپ نے سارا مال چھین لیا.
ماں کے پاس گئے، کہا امی جان میرا سارا مال میرے چچا نے لے لیا ہے۔ ماں نے ایک چادر دی، چادر کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی چادر اوپر لپیٹ لی، آدھی چادر نیچے لپیٹ لی، ننگے پاؤں مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین یہ مسجد نبی میں پہنچے، میرا آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، حضرت عبداللہ کو دیکھا، کہا کون؟ کہا عبدالعزیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، عبداللہ تمہارا نام ہے۔ اب وہ صفا کے چبوترے پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بات بتاؤں محبت کی، یہ صفا کا چبوترا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وہ چبوترا ہے جس پر وہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے جو سارا گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلے آئے تھے۔ آج ایک مالدار جاتا ہے، بادشاہ جاتا ہے، تمنا کرتا کاش 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھنے کا موقع مل جائے۔ میرے آقا کا عاشق جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے نا، وہ جگہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے، بادشاہ بھی کہتا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضرت عبداللہ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، دعا فرمائے میں شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کھجور کی چھال لے کر کے آؤ، لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پہ باندھ دی، کہا اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں شہید ہونے کی، آپ میرا خون ہی حرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اگر تم بخار میں مر جاؤ تب بھی شہید ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے نبی کو غیب نہیں معلوم ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں عبداللہ کو کوئی کافر نہیں شہید کرے گا، عبداللہ کی شہادت بخار کی حالت کے اندر ہوگی۔ اب میدان میں پہنچے، بخار آ گیا۔ آگے کی بات بڑی مزے والی ہے، بخار آ گیا۔ جب بخار آیا نا، حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے سرانے آ گئے۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کے لیے قبر تیار کی گئی۔ کس نے تیار کی؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبر تیار کی۔ جب حضرت عبداللہ کو قبر کے اندر رکھا گیا نا، جب قبر میں رکھا گیا نا، میرے آقا نے کیا دعا کی؟ آج لوگ کہتے ہیں دعا کر دو، دعا کر دو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے عاشق بن جاؤ، دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، خود دعا ملے گی۔ میرے آقا نے دعا کی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اگر کوئی عاشق رسول بن جائے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایسے دعا کرتے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر وہی عقیدہ رکھتا ہے جو صحابہ کا عقیدہ۔ وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور صحابہ کہتے ہیں میرے آقا اگر چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میرے آقا اگر چاہ لے، میرے آقا اگر چاہ لے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، میرے آقا اگر چاہ لے تو قبلہ جو ہے نا بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، میرے آقا اگر چاہ لے نا تو درخت بھی سجدہ کرنے لگ جائے، میرے آقا اگر چاہ لے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ہمارے صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھیں، ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے کل قیامت کے دن میرے آقا شفاعت کروائیں گے۔ وہابی کہتے ہیں شفاعت حق نہیں ہے، ہم اہل سنت کہتے ہیں شفاعت حق ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کل قیامت کے دن میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا۔ یہی عقیدہ صحابہ کا اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا، تو پتہ چلا ہم لوگ صحابہ کے طریقے پر اور ہم لوگ سنی ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ ہے میرے آقا مالک و مختار ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا کا اختیار تو یہ ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دین لگایا اور ڈھیلے کو آنکھ میں رکھ دیا، آنکھ جیسے پہلے تھی اس سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ حدیثیں سنتا ہوں نا تو بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ، کچھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے آقا نے کیا فرمایا؟
میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں۔ کسی بے اختیار کا وزیر نہیں ہوتا، وزیر بادشاہ کی ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے بتا دیا میری حکومت آسمان میں بھی ہے اور میری حکومت زمین پر بھی ہے، کیونکہ میرے وزیر وہاں پر بھی ہیں اور میرے وزیر یہاں پر بھی ہے۔ تو حضرات مکرم، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں گے تو اہل سنت ہو جائیں گے، اور اہل سنت ہوں گے تو جنتی بنیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھیں گے تو پھر صحابہ کے عقیدے کے خلاف جو عقیدہ رکھتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرات مکرم، یہ اہل سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی تقریر جہاں سے شروع کی تھی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ حضرت انس نے کہا تھا 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا۔ 2 دن آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ پہلا دن وہ دن جب حضرت ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے، اور دوسرا دن وہ دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا۔ پہلی رات وہ رات ہے جب تمہیں دفن کر کے لوگ قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ وہ قبر کی پہلی رات بڑی، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ بندے کو چاہے کسی وقت بھی دفن کرو، لیکن بندہ اگر نمازی ہے تو فرشتے آ کر کے جب جگاتے ہیں نا، وہ کہتا ہے رک جاؤ، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ وہ قبر کی پہلی رات کتنی سخت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ تو اپنی قبر کے لیے تیاری رکھیں، آج جو عمل کرنا وہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اترے اور اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آگے بڑھ گئے۔ کسی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ جا رہے تھے، جاتے جاتے نیچے اتر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے چلے گئے۔ کہا مجھے یاد آیا، بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس کو تو موقع نہیں ملا، اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، تو میں نے سوچا موقع کا فائدہ اٹھاؤں، تو میں نے اتر کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بندہ مرنے کے بعد میں تمنا کرتا ہے کاش 2 منٹ کے لیے دنیا میں موقع مل جائے، میں دنیا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر لوں۔ آج ہم موبائل پہ اپنا کتنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 5 منٹ تک موبائل پہ ٹائم برباد کرتے ہو نا، 5 منٹ کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ 2 منٹ موبائل پہ برباد کرتے ہو، 2 منٹ میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا، پہلی رات قبر کی پہلی رات اور دوسری رات قبر کی آخری رات، جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دوسرے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ قبر کی آخری رات ہے، اس رات کو کبھی مت بھولنا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی آئے گی نا، آج آپ بتائیں کوئی چوری کر لے، جج کے سامنے پیش کیا جائے تو رات میں اس کو نیند آتی ہے؟ نیند نہیں آتی ہے، رات بھر بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو قبر کی آخری رات جب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندے کی پیشی ہوگی، اس وقت بندے کا قبر کے اندر کیا عالم ہوگا بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ قبر کی آخری رات کتنی سخت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فاضل رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر فاضل رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، میں نے شروع میں بتایا تھا بدلاؤ جو آتا ہے تقریر سے نہیں آتا، بندہ جب دل میں سوچتا ہے تو بدلاؤ آتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدلے۔ اور میں آپ کو ایک کام بتا کر کے جاتا ہوں، روزانہ رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جاؤ نا تو ایک کام کیا کرو،
पूरे दिन का ये जायजा लिया करो, आज पूरे दिन में अल्लाह तबारक व ताला कितने मिनट तक मुझसे राजी था और कितने मिनट तक अल्लाह तबारक व ताला मुझसे नाराज था। क्या आप लोग पता लगा सकते? अगर पता नहीं लगा सकते, मैं आपको तरीका बता के जा रहा हूं। आज से रोजाना सोते वक्त 5 मिनट तक आपको ये तसव्वुर करना है दिन भर में कितनी देर अल्लाह को मैंने राजी किया और कितनी देर नाराज किया। हदीस पाक में आता है, अलामतु इरादिल्लाहि अनिल अब्दी इश्तिगालुहु बिमा ला यानी, बंदे का फिजूल काम के अंदर लग जाना ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे से नाराज है। तो हजरात मुकर्रम, रात में आप सोचा करो जाकर, आज मैंने कितनी देर तक फिल्म देखी, उस वक्त अल्लाह मुझसे नाराज रहा। मैंने नमाज तर्क की, अल्लाह मुझसे नाराज रहा। मैंने माँ बाप की नाफरमानी की, अल्लाह मुझसे नाराज रहा। फला वक्त के अंदर मैंने गाना सुना, अल्लाह मुझसे नाराज रहा। तो दिन भर में जितनी देर तक आप नाजायज काम करते रहे, समझ जाओ उतनी देर तक अल्लाह आपसे नाराज रहा। और दूसरी हदीस पाक है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसे नेक काम पे लगा देता है। आप दिन के अंदर नमाज पढ़ने गए, उतनी देर तक अल्लाह आपसे राजी था। जितनी देर तक आप नेक कामों में लगे रहे, अल्लाह आपसे राजी था। जितनी देर तक माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह आपसे राजी था। तो रोजाना बिस्तर पर जाने के बाद में आपको जायजा लेना है कि कितनी देर तक मैंने अल्लाह को राजी रखा है और कितनी देर तक अपने मौला को नाराज किया है। हजरत मुकर्रम, आज अगर गौर कर लोगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, क़यामत के दिन जो हिसाब होगा ना, उस हिसाब से पहले आज हिसाब कर लो। क़यामत में अगर नेकी कम पड़ गई ना, कोई नहीं देगा। आज अगर नेकी कम पड़ जाए तो आप लोग करके अपनी नेकियों को ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आज ख्वाहिशात का तूफान हमारे ऊपर हावी है। आज हमारा नौजवान ख्वाहिशात के अंदर गिरफ्तार है और गुनाहों पे गुनाह करता चला जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया। मेरे आका ने एक बार समझाया, एक 4 कोने का डिब्बा बनाया, बीच में लकीर खींची और उस लकीर को डिब्बे के बाहर निकाल दिया और उस लकीर के चारों तरफ मेरे आका ने लकीरें खींची। अल्लाह के रसूल ने बीच में उंगली रख के फरमाया, ये इंसान है। और फिर चारों तरफ जो डिब्बा है, फरमाया ये इंसान की मौत है जो इंसानों को घेरे हुए है। और बीच में जो एक लकीर है वो निकल करके बाहर आ रही है। मेरे आका ने फरमाया ये इंसान की ख्वाहिशात है, यानी मौत आ जाती है और डिब्बे से भी बाहर लकीर निकली हुई है। इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। कहता मेरा बंगला अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरा बंगला अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरे पास में माल ज्यादा हो। लेकिन सहाबा क्या कहते थे? मेरी नमाज अच्छी हो, मेरा रोजा अच्छा हो, मेरा हज अच्छा हो। आज हम दौड़ लगा रहे हैं दुनिया के अंदर, सहाबा ने दौड़ लगाई थी, नेकी के कामों के अंदर दौड़ लगाई थी। अल्लाह अकबर, कैसी दौड़ लगाई थी बताऊं? मस्जिद नबी शरीफ की तामीर हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद को तामीर कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा ना, कहा या रसूल अल्लाह, आप पत्थर मुझे दे दें, आप पत्थर मुझे दे दें। मेरे आका ने फरमाया खुद गैरहा, आए अबू हुरैरा जाओ दूसरा पत्थर ले लो। फरमाया ऐश और आराम दुनिया का नहीं है, ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा, हकीकत में जो आराम है वो आखिरत का आराम है। कौनैन के दूल्हा पत्थर उठा रहे हैं और कह रहे दुनिया आराम के लिए नहीं है, दुनिया तो नेक आमाल के लिए रब ने बनाई है। और आज हमारा नौजवान क्या क्या तमन्ना कर रहा है। मैं कहता हूँ सारी तमन्नाएं खत्म करो। अगर तमन्ना करनी है तो फिर सहाबा की तमन्नाएं अपने दिल में पैदा करो। हजरत खुबैब को जब सूली पे चढ़ाने के लिए लेकर के गए ना, तो पूछा आखिरी तमन्ना बताओ। हजरत खुबैब ने कहा आखिरी तमन्ना यह है 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए। आज हमारी तमन्नाएं कितनी भटक गई है। सहाबा की तमन्नाएं देखो, और मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमन्ना बताऊं, वाकई में जब पढ़ता हूं तो मेरा कलेजा, मेरे दिल पे इसका असर होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से नन्हे से बेटे हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को जब बैतुल्लाह के पास में आबाद किया, एकदम सुनसान जगह है। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? ऐसी जगह बसाते हैं, अच्छा बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, पार्क हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी वादी में ले जाकर के बसाया जहां पे कोई नहीं था और दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुकर्रम, अल्लाह तेरी इज्जत वाले घर के पास मैंने अपनी औलाद को बसा दिया है। क्यों? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह ताकि मेरी औलाद नमाजी बन जाए।
तमन्ना दे के, तमन्ना क्या है? बिल्डिंग की तमन्ना नहीं है, क्या तमन्ना है? अल्लाह मैंने अपनी औलाद को यहाँ पे बसा दिया ताकि मेरी औलाद नमाजी बन जाए। ये तमन्नाएं थी हमारे असलाफ की, आज हमारी तमन्नाएं कितनी भटक गई है। ये जश्न गौसुल वरा आप लोग मना रहे हैं ना, सरकार गौसे पाक ने किस तरह इबादत की है। सरकार गौसुल आदम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नफ्स को सिर्फ पकड़ा नहीं है, पकड़ करके दबा करके रखा है। फरमाया मैंने 25 साल तक बगदाद के जंगल में इबादत की, 12 साल तक बुर्ज अजमी के अंदर इबादत की, मैंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, मैंने 15 साल तक रोजाना रात में इस तरह क़याम किया कि मेरा हाथ दीवार के अंदर कील की तरह गड़ा हुआ रहता था और मैं एक पांव पे खड़े होकर के 15 साल तक मैंने पूरा कुरान पाक रोजाना खत्म किया है। मैंने आज हमने उन बुजुर्गों को खाली याद किया है, उनके नक्श के कदम पे हम लोग कहां चल रहे हैं। लोग नारा तो बहुत लगाने लगे हैं, आप मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, जब मीलाद का मौसम आता है ना, मैं लोगों को देखता हूँ नालेन पाक का नक्शा यहाँ सीने पे लगा के निकलते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आए नौजवानों में एक सवाल करके जा रहा हूँ आपसे, अगर सीने में दिल है और दिल में मोहब्बत रसूल है तो मेरी आवाज पे लब्बैक कहना। आज नालेन का नक्शा अपने सीने पे आप क्यों लगाते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नालेन को पहना है उसका नक्शा अगर मिल जाए तो हम सीने पे लगा लें, और जिस दाढ़ी को मेरे आका ने चेहरे पे सजाया है उसको काट करके गंदी नाली के अंदर डाल दे, और उसके बाद में कहते हम लोग आशिके रसूल है। कैसा हमारा रवैया है? एक कॉलेज के अंदर एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली, उसके प्रोफेसर ने कॉलेज से निकाल दिया, उसने हाई कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की, जब हाई कोर्ट के अंदर वो पहुंचा, वकील ने कहा आए जज, इस्लाम में दाढ़ी की बड़ी अहमियत है, इस्लाम में दाढ़ी की बड़ी अहमियत है, ये भी दलील, वो भी दलील, वो भी दलील। आखिर जज ने सारी दलीलें सुन करके फैसला लिखा कि मेरा फैसला ये है, इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि वकील तू दलीलें तो दे रहा है, अगर इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी होता तो तेरे चेहरे पर भी दाढ़ी होती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, इसका मतलब इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। आज हमारा किरदार, आज हमारा कैरेक्टर लोगों को इस्लाम से दूर करता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा अहवाल दे, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामा अमाल दे। हमारे अमाल बिगड़ गए, लोग कहते हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बैकी शरीफ की रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा था कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह हमसे राजी हो या नाराज हो तो हम पता कैसे लगाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब ने फरमाया अगर मैं किसी अच्छे बादशाह को मुकर्रर कर दूं समझ जाओ मैं तुमसे राजी हूं, और अगर बुरे बादशाह को मुकर्रर कर दूं समझ जाओ मैं तुमसे नाराज हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ हमारे ऊपर कैसे लोग बादशाह बनाए गए? अल्लाह हमसे राजी है? अल्लाह हमसे क्यों नाराज है? हमारे गुनाहों की वजह से। एक चुपता हुआ सवाल नौजवानों से मैं करना चाहता हूं। मैंने कहा था ना, तकरीर रोजाना सुन के चले जाओ तो मतलब क्या, कुछ बदलाव आना चाहिए, जिंदगी बदलना चाहिए। अगर आपका कॉलेज का इम्तिहान हो और ऐसा इम्तिहान हो कि आप पास हो जाए तो बहुत हाई फाई नौकरी आपको मिलने वाली हो, तो अब रात में कितनी तैयारी करेंगे? और अगर रात में प्रोफेसर आकर के बता दे ये इंपॉर्टेंट सवाल कल इम्तिहान में आने वाला है, ऐ लोगों कौन ऐसा स्टूडेंट है जो रात भर उस सवाल की तैयारी नहीं करेगा? अगर इंपॉर्टेंट सवाल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बता दे इम्तिहान से एक दिन पहले, बंदा पूरी रात नहीं सोएगा, पूरी रात जाग करके तैयारी करेगा। मैदान महशर के अंदर इम्तिहान होगा और कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए जो इम्तिहान होगा, मेरे आका फरमाते पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। कौन तैयारी कर रहा बताओ पहले सवाल की? दुनिया के इम्तिहान के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं और मेरे आका ने सवाल बता दिया, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी तैयारी करते हुए नजर नहीं आ रहे। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली है। आज हम जलसा गाह में हैं, कल हम लोग कब्रों में होंगे। उसके बाद में तमन्ना करेंगे काश कोई मुझे दुनिया में भेज दे, मैं थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़ के आ जाऊं, काश दुनिया में कोई मुझे भेज दे, मैं जाकर के अल्लाह की इबादत करके चले आऊं। बंदा तमन्ना करेगा, हसरत करेगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी? रात का वक्त है, कौनेन के दूल्हा, जब मैं पढ़ता हूं ना वाकई मेरा दिल दहल जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रात के वक्त में मदीने का चक्कर लगाते, देखते मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। किसी घर से नमाज की आवाज आ रही है, कहीं से तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से तस्बीह। मेरे आका अलैहिस्सलाम निकले हैं
ایک بوڑھی عورت گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام قریب پہنچے, دیوار پہ کان لگا کے سنا, اندر سے آواز آ رہی تھی, ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا چھا جانے والی قیامت کی خبر تیرے پاس آئی؟ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے دیوار کو سل لگایا, رونے لگے اور رو رو کے کہا, نعم اتانی نعم اتانی نعم اتانی, ہاں قیامت کی خبر میرے پاس آئی, میرے پاس قیامت کی خبر آئی. حضرات مکرم, لہذا اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے. وقت سمٹ گیا ہے, مجھے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا, میں نے چیدہ چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ حضرات وعدہ کریں آج کے بعد میں کبھی نماز ترک نہیں کریں گے. بتاؤ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں, کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ ارے وعدہ نہیں کرو گے تب بھی فرض ہے, تب بھی پڑھنا ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج آپ نے پروگرام سجایا ہے, وعدہ کرو جیسے ہم نے عشق رسول میں پروگرام سجایا ہے ایسے ہی محبت رسول میں اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لیں گے. سجائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کیا تو جنہوں نے پروگرام کرایا ہے ان کی محنت کامیاب ہو جائے گی. اللہ رب قدیر ہمیں سچا عاشق رسول بن کر اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.